بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 5 جس کا نام وومن امپاورمنٹ تھرو انٹرپرینورشپ، تو آج اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ کا اگر پہلا پارٹ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو چینل کے پلے لسٹ میں جا کر وہ پارٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3، فرحانہ اسد۔ فرحانہ اسد کون تھی؟ فاؤنڈر آف اسٹوڈیو لال، جو اسٹوڈیو لال کی بانی تھی۔ فاؤنڈر کہتے ہیں بانی کو۔ فرام بیوٹیفل کوسٹرز ٹو کلرفل ٹائلز، خوبصورت کوسٹر سے لے کر رنگ برنگی ٹائلوں۔ کوسٹر کہتے ہیں گلاس یا بوتل کے نیچے رکھنے والی چھوٹی ٹرے یا چھٹائی جو میز کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کلرفل، رنگینہ یا رنگ برنگی۔ سٹننگ ٹیبل ٹاپس، سٹننگ شاندار ٹیبل ٹاپس۔ ٹیبل ٹاپس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ٹیبل ٹاپس میز ہوتے ہیں، اس قسم کے میز ہوتے ہیں جو کھیل کھیلنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اینڈ ادر ایکسیسوریز، اور دوسرے لوازمات تک یا دیگر لوازمات تک۔ ایکسیسوریز کہتے ہیں لوازمات یا پرزہ جات۔ اچھا، یعنی خوبصورت کوسٹرز سے لے کر رنگ برنگی ٹائلوں، شاندار ٹیبل ٹاپس اور دیگر لوازمات تک۔ پاکستانی انٹرپرینور فرحانہ اسد اینڈ ہر آرٹیزنز۔ پاکستانی کاروباری شخصیت فرحانہ اسد اور ان کے ہنرمند کاریگر۔ انٹرپرینور کاروباری شخصیت، آرٹیزنز ہنرمند کاریگر۔ have been producing meticulous works of art، نفیس فن پارے تخلیق کر رہے ہیں۔ پروڈیوسنگ تخلیق کر رہے ہیں، میٹیکیولس نفیس قسم کے، ورکس آف آرٹ فن پارے۔ دیٹ یوٹیلائز ماربل اینڈ سیمی پریشس اسٹونز، جو یعنی جن میں سنگ مرمر اور نیم قیمتی پتھروں کا استعمال ہوتا ہے۔ یوٹیلائز یعنی استعمال ہوتا ہے، ماربل سنگ مرمر کا، سیمی پریشس نیم قیمتی سٹونز پتھر۔ اچھا، ہر کمپنی لال، ان کی کمپنی لال، ان کی کمپنی جس کا نام لال تھی۔ پرشین فار ماؤنٹین، جو فارسی میں پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لال کا لفظ۔ فوکسز آن انٹریکیٹ موزیک ورکس، نفیس موزیک کام پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ یعنی ان کی کمپنی لال، جو فارسی میں پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفیس موزیک کام پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ یوزنگ دا اینشنٹ آرٹ فارم آف پیترا ڈورا، قدیم فن پارے پیترا دورا کے ذریعے، یعنی ان کی کمپنی لال، جیسے جو فارسی میں پہاڑ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، قدیم فن پارے پیترا لورا کے ذریعے نفیس موزی کام پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اور یہ پیترا دورا کیا ہوتا ہے؟ ان اٹالین فریز، جو کہ ایک اطالوی زبان کی اصطلاح ہے یا جملہ ہے۔ فریز جملہ یا اصطلاح، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ پیترا دورا کا ہارڈ سٹون، سخت پتھر، یعنی جس کے معنی سخت پتھر کے ہے۔ اچھا، انٹریکیٹ کہتے ہیں نفیس کو۔ اچھا، نیکسٹ ہے فرحانہ's جرنی بیگن اوور 20 years ago۔ فرحانہ کا سفر 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے شروع ہوا۔ جرنی، سفر۔
وین شی ڈسکورڈ اے پیترا دورا باکس، جب انہوں نے پیترا دورا کا ایک ڈبہ دریافت کیا، ڈسکورڈ دریافت کیا. ان این اینٹیک بازار ان پشاورز والڈ سٹی، پشاور کے بند شہر کے ایک قدیم بازار میں. والڈ سٹی بند شہر، والڈ یعنی بند، جس کے ارد گرد دیواریں ہو، جو دیواروں کے اندر ہو. اینٹیک کہتے ہیں قدیم، اینٹیک بازار قدیم بازار. انسپائرڈ بائی دی کرافٹسمین شپ، اچھی ہنرمندی سے متاثر ہو کر. انسپائرڈ متاثر ہو کر، کرافٹسمین شپ اچھی ہنرمندی. شی لرن دا ٹیکنیک، انہوں نے یہ تکنیک سیکھی. فرام اے ماسٹر آرٹیزن، ایک ماہر کاریگر سے، یعنی انہوں نے یہ تکنیک ایک ماہر کاریگر سے سیکھی. ماسٹر یعنی ماہر، آرٹیزن کاریگر، ماہر کاریگر. سینس دین، تب سے یا اس وقت سے. فرحانہ ہیز ٹرینڈ افغان ریفیوجیز اینڈ پشتونز، فرحانہ نے افغان پناہ گزینوں اور پشتونوں کو تربیت دی ہے. ٹرینڈ و تربیت دی ہے، ریفیوجیز و پناہ گزین. پریزرونگ دیس اینشنٹ آرٹ فارم، اور اس قدیم فن کو محفوظ رکھا ہے. پریزرونگ محفوظ کرتے ہوئے، یعنی محفوظ رکھا ہے. اینشنٹ قدیم آرٹ فارم فن. ود میٹیریلز، مواد کے ذریعے، یا مواد سے، میٹیریلز مواد، ود سے یعنی مواد کے ذریعے. لائک، وہ مواد کون سے ہے؟ لائک جیسا کہ کلرڈ ماربل، رنگین سنگ مرمر، اینڈ سیمی پریشس سٹونز، اور نیم قیمتی پتھر. یعنی اس وقت سے فرحانہ نے افغان پناہ گزینوں اور پشتونوں کو تربیت دی ہے. رنگین سنگ مرمر اور نیم قیمتی پتھروں جیسے مواد کے ذریعے اس قدیم فن کو محفوظ رکھا ہے. فرحانہ کمپنی، فرحانہ کی کمپنی لال، یعنی جس کا نام لال ہے، took root over 20 years ago، 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے وجود میں آئی. took root وجود میں آئی. اچھا. when she discovered a پیترا دورا باکس، جب انہوں نے پیترا دورا کا ایک ڈبہ دریافت کیا. in a shop، ایک دکان میں. کہاں پہ؟ in an antique بازار، ایک قدیم بازار میں. in Peshawar's wall city، in Peshawar's wall city، پشاور کے بند شہر میں. پشاور کے بند شہر میں. یعنی فرحانہ کی کمپنی لال 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے وجود میں آئی جب انہوں نے پشاور کے بند شہر میں ایک قدیم بازار کی دکان میں پیترا دورا کا ایک ڈبہ دریافت کیا. فرحانہ لرن، فرحانہ نے سیکھی، یعنی فرحانہ نے سیکھا یا فرحانہ کو معلوم ہوا. دیٹ دا شاپ کیپر ہیڈ میڈ اٹ، کہ دکاندار نے یہ بنایا تھا، یعنی یہ ڈبہ بنایا تھا. کس طرح؟ شاپ کیپر کہتے ہیں دکاندار ہو، اور یہ ڈبہ اس نے کس طرح بنایا تھا دکاندار نے؟ یوزنگ اے ٹیکنیک، یعنی جس میں ایک تکنیک استعمال ہوئی تھی. اور یہ کس قسم کی تکنیک تھی؟ پاس ڈاؤن، جو منتقل ہوتی رہی. پاس ڈاؤن منتقل ہوتی رہی. تھرو ایچ جنریشن آف ہز فیملی، اس کے خاندان کے ہر نسل کے ذریعے، یعنی جو اس کے خاندان کے ہر نسل کے ذریعے منتقل ہوتی رہی. اچھا. دیس لٹل باکس ایکٹڈ ایز این امپیٹس فار فرحانہ، اس چھوٹے سے ڈبے نے فرحانہ کے لیے ایک محرک کے طور پر کام کیا. ایکٹڈ کام کیا. امپیٹس محرک، ایز این امپیٹس محرک کے طور پر. امپیٹس کہتے ہیں محرک کو. اچھا. ٹو بیگن لرننگ دی کرافٹ آف پیترا دورا،
کہ وہ پیترادورا کے فن کو سیکھنا شروع کرتی. لرننگ سیکھنا، begin شروع کرتی ہوں. کرافٹ فن ود اے ماسٹر آرٹیزن، ایک ماہر کاریگر سے، یعنی کہ وہ ایک ماہر کاریگر سے پیترادورا کے فن کو سیکھنا شروع کرتی. فار 10 years، 10 سال تک. انٹل ہز ڈپارچر، اس کی روانگی تک، اس کی واپس روانگی تک. ڈپارچر واپس روانگی تک. کہا ٹو ہز ہوم کنٹری، اپنے آبائی ملک افغانستان، اپنے آبائی ملک افغانستان، یعنی اپنے آبائی ملک افغانستان روانگی تک. اچھا، اس سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اس چھوٹے سے ڈبے نے فرحانہ کے لیے ایک محرک کے طور پر کام کیا کہ وہ ایک ماہر کاریگر سے 10 سال تک اپنے آبائی ملک افغانستان روانگی تک پیترادورا کے فن کو سیکھنا شروع کرتی. اچھا، ماسٹر آرٹیزن کہتے ہیں ماہر کاریگر کو. سینس دین، اس وقت سے یا تب سے. فرحانہ ہیز ورکڈ ود اینڈ ٹرینڈ، یعنی فرحانہ نے کام کیا اور تربیت دی. کن کو؟ اے نمبر آف افغان ریفیوجیز اینڈ پشتونس، کئی افغان پناہ گزینوں اور پشتونوں کے ساتھ. یعنی تب سے فرحانہ نے کئی افغان پناہ گزینوں اور پشتونوں کے ساتھ کام کیا اور انہیں تربیت دی. انڈر دا بینر آف لال، لال کے جھنڈے تلے، یعنی لال کمپنی کے جھنڈے تلے. پریزرونگ دا اینشنٹ آرٹ فارم، قدیم طرز فن کو محفوظ رکھا. اینشنٹ قدیم آرٹ فارم طرز فن. اچھا، with materials like colored marble and dazzling semi-precious stones. اچھا، تو رنگین سنگ مرمر اور چمکدار نیم قیمتی پتھروں جیسے لوازمات کے ساتھ مٹیریل لوازمات. ڈیزلنگ چمکدار، سیمی پریشس نیم قیمتی، سٹونز پتھر. اچھا، اور یہ کون سے لوازمات تھے؟ سچ ایز جیڈ، جیسا کہ جیڈ. اونیکس، لیپس کو اردو میں کہتے لاجورد. ٹرکویز، فیروزی، ٹرکویز کو اردو میں کہتے فیروزی. مادر آف پرل ایٹسیٹرا، یعنی مادر آف پرل، مادر موتی ایٹسیٹرا وغیرہ. مادر آف پرل کہتے ہیں موتی کو. اور مادر ماں، یعنی یہ ایک انتہائی سب سے جو پرل ہوتے ہیں، جو موتی ہوتے ہیں، یہ ان میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مادر آف پرل کہتے ہیں. اچھا، ٹو پروڈیوس پیسز، تاکہ فن پارے تخلیق کیے جا سکے، تاکہ ایسے فن پارے تخلیق کیے جا سکے. پیسز کا یہ مطلب ہے فن پارے. فیچرنگ یعنی جن سے ظاہر ہو، ان فن پاروں سے ظاہر ہو. کیا ظاہر ہو؟ اینشنٹ فلورنٹائن پیٹرنز، قدیم فلورنٹائن نقش و نگار. اینشنٹ قدیم، فلورنٹائن کا یعنی پیٹرنز نقش و نگار. پیٹرن کا مطلب ہے نقش و نگار. ایزنک ظاہر ہو ان سے. اینڈ اسلامک موٹیوس، اور اسلامی طرز، موٹیوس طرز. اینڈ مور، اور مزید، یعنی اور مزید طرز اور نقش و نگار. اچھا، اس پورے سینٹنس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کروں گا اس طرح. اس وقت سے یا تب سے فرحانہ نے لال کے جھنڈے تلے کئی افغان پناہ گزینوں اور پشتونوں کے ساتھ کام کیا اور انہیں تربیت دی.
قدیم طرز فن کو رنگین سنگ مرمر اور چمکدار نیم قیمتی پتھروں جیسے جیڈ، اونکس، لاجورد، فیروزی، مادر موتی وغیرہ جیسے لوازمات کے ساتھ محفوظ رکھا تاکہ ایسے فن پارے تخلیق کیے جا سکے جن میں قدیم فلورنٹائن نقش و نگار، ازنک اور اسلامی طرز اور مزید طرز اور نقش و نگار ظاہر ہو۔ اچھا تو نیکسٹ ہے فرحانہ اسد ورک تھرو لال۔ فرحانہ اسد کے کام نے لال کے ذریعے، اچھا has preserved an ancient art form، ایک قدیم طرز فن کو محفوظ رکھا، پریزرو محفوظ رکھا، اینشنٹ آرٹ قدیم طرز فن، قدیم اینشنٹ قدیم آرٹ فارم طرز فن، اینڈ پرووائڈیڈ اکنامک اپرچونیٹیز فار مارجنلائزڈ انڈیویجولس، اور محروم افراد کے لیے معاشی مواقع پیدا کیے، پرووائڈیڈ مہیا کیے یا پیدا کیے، اکنامک اپرچونیٹیز معاشی مواقع کن کے لیے؟ فار مارجنلائزڈ انڈیویجولز، محروم افراد، مارجنلائزڈ کہتے ہیں محروم، انڈیویجولز افراد۔ اچھا بائی ٹریننگ آرٹیزنس، ہنرمندوں کو تربیت دے کر، ہنرمندوں کو تربیت دیتے ہوئے شی ہیز سسٹینڈ دیئر لائیولیہوڈ، انہوں نے ان کے روزگار کو برقرار رکھا، سسٹینڈ برقرار رکھا، لائیولیہوڈ روزگار، اچھا اینڈ ہائی لائٹڈ دا ریچ کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، اور پاکستان کے بھرپور ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا، ہائی لائٹڈ اجاگر کیا، ریچ بھرپور، کلچرل ثقافتی، ہیریٹیج ورثہ۔ اچھا نمبر 4 پہ ہے روشان ظفر۔ روشان ظفر کون تھی؟ فاؤنڈر آف کشف فاؤنڈیشن، جو کشف فاؤنڈیشن کی بانی تھی، کشف۔ اچھا روشانہ ظفر از دا فاؤنڈر آف دی کشف فاؤنڈیشن، کشف فاؤنڈیشن کی بانی ہے۔ اچھا اور یہ کشف فاؤنڈیشن کس قسم کی تنظیم تھی؟ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن، جو ایک مائکرو فائنانس ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ادارہ، ڈیڈیکیٹڈ ٹو امپاورنگ وومن تھرو فائنانشل انکلوژن، جو خواتین کو مالی شمولیت کے ذریعے با اختیار بنانے کے لیے کام کرتی ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ یعنی وقف ہے، کیا مطلب؟ یعنی کام کرتی ہے۔ امپاورنگ با اختیار بنانا، وومن خواتین کو، تھرو فائنانشل انکلوژن مالی شمولیت، مالی فائنانشل مالی انکلوژن شمولیت۔ اچھا ہر ورک ہیز ٹرانسفارمڈ، ان کے کام نے بدل دیا ہے، ٹرانسفارمڈ بدل دیا ہے یا تبدیل کیا ہے، دا لائیوز آف کاؤنٹلیس وومن ان پاکستان، پاکستان میں بے شمار خواتین کی زندگیوں کو، اچھا ان کے کام نے پاکستان میں بے شمار خواتین کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ کس طرح؟ بائی پرووائڈنگ دیم ود دا فائنانشل ریسورسز، انہیں مالی وسائل فراہم کر کے، اچھا فائنانشل مالی ریسورسز وسائل، کس مقصد کے لیے؟ ٹو اسٹارٹ اینڈ گرو دیئر اون بزنسز، تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکے اور ترقی دے سکے۔ اچھا گرو کا مطلب ہے ترقی دینا، بزنسز کاروبار۔ اچھا روشانہ واز inspired by the Grameen Bank model in Bangladesh. روشان بنگلہ دیش میں گرامین بینک ماڈل سے متاثر ہوئی، انسپائرڈ متاثر ہوئی، اینڈ ڈیسائیڈڈ ٹو ریپلیکیٹ اے سملر انیشیٹو ان پاکستان، اور انہوں نے پاکستان میں اسی طرح کا ایک منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا، ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا، ریپلیکیٹ شروع کرنے کا، سملر اسی طرح کا انیشیٹو منصوبہ،
She established کشف فاؤنڈیشن in 1996. انہوں نے 1996 میں کشف فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اسٹیبلش بنیاد رکھی with the mission to provide, جس کا مقصد فراہم کرنا تھا. مشن مقصد کیا فراہم کرنا تھا؟ مائکرو لون کہتے ہیں قرضوں کو ٹو لو انکم وومن، کم آمدنی والی خواتین کو، یعنی جس کا مقصد ہو کم آمدنی والی خواتین کو مائکرو لون فراہم کرنا تھا. اچھا، بلڈنگ اے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن، ایک مائکرو فائنانس ادارے کو قائم کرنا. فرام دا گراؤنڈ اپ، ابتدا سے، فرام دی گراؤنڈ اپ، ابتدا سے. واز نو ایزی فیٹ، کوئی آسان کام نہیں تھا. یعنی ایک مائکرو فائنانس ادارے کو ابتدا سے قائم کرنا یا پہلی دفعہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. فیٹ کام، ایزی آسان، ایزی فیٹ آسان کام. روشان فیسڈ چیلنجز، روشان نے چیلنجز کا یا مشکلات کا سامنا کیا. چیلنجز مشکلات سچ ایز سیکیورنگ فنڈنگ، جیسا کہ فنڈنگ حاصل کرنا. سیکیور کے معنی ہے حاصل کرنا. گیننگ دا ٹرسٹ آف پوٹینشیل کلائنٹس، ممکنہ کلائنٹس کا اعتماد حاصل کرنا. ٹرسٹ اعتماد، پوٹینشیل ممکنہ کلائنٹس اینڈ اوور کمنگ سوسائٹل بیررز، اور ان سماجی رکاوٹوں پر قابو حاصل کرنا. دے ڈسکریجڈ وومن، جو خواتین کو روکتی تھی. ڈسکریجڈ روکتی تھی یا حوصلہ پست کرتی تھی. فرام بیکمنگ انٹرپرینورز، کاروباری شخصیات بننے سے، یعنی جو خواتین کو کاروباری شخصیات بننے سے روکتی تھی. سوسائٹل کہتے ہیں سماجی، بیررز رکاوٹیں. اچھا، ٹوڈے آج کشف فاؤنڈیشن از ون آف دی لیڈنگ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن آف پاکستان. کشف فاؤنڈیشن پاکستان کے نمایاں مائکرو فائنانس اداروں میں سے ایک ہے. لیڈنگ نمایاں. اچھا، اٹ ہیز ڈسبرسڈ، اس نے فراہم کیے ہیں، ڈسبرسڈ فراہم کیے ہیں. ملینز ان مائکرو لونز ٹو وومن، یعنی خواتین کو لاکھوں روپے کے مائکرو لون، خواتین کو لاکھوں روپے کے مائکرو قرضے، لونز کہتے ہیں قرضوں کو. enabling them to start small businesses، جس نے انہیں چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے قابل بنایا ہے. enabling قابل بنایا ہے. and improve their families living standards، اور اپنے خاندان کے معیار زندگی کو بہتر بنایا ہے. یعنی اس نے خواتین کو لاکھوں روپے کے مائکرو لون یا مائکرو قرضے فراہم کیے ہیں، جس نے انہیں چھوٹے کاروبار شروع کرنے اور اپنے خاندان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے قابل بنایا ہے. دی امپیکٹ آف روشانہ ورک از فار ریچنگ، روشانہ کے کام کا اثر دور و رس ہے. فار ریچنگ، دور و رس. امپیکٹ اثر، امپیکٹ کہتے اثر کو. بائی پرووائڈنگ وومین ود ایکسیس ٹو فائنانشل ریسورسز، خواتین کو مالی وسائل تک رسائی فراہم کر کے. ایکسیس رسائی، فائنانشل ریسورسز مالی وسائل. شی ہیز امپاورڈ دیم، انہوں نے انہیں قابل بنایا ہے. امپاورڈ قابل بنایا ہے. کس چیز کے قابل بنایا ہے؟ ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر اکنامک فیوچرز، کہ وہ اپنے معاشی مستقبل پر اختیار حاصل کرے. یعنی خواتین کو مالی وسائل تک رسائی فراہم کر کے انہیں اپنے معاشی مستقبل پر اختیار حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے. دیز فائنانشل انڈیپینڈنس،
یہ مالی خود مختاری انڈیپینڈنس خود مختاری ہیز لیڈ ٹو امپرووڈ سوشل اسٹیٹس خواتین کے بہتر سماجی مقام کا باعث بنی ہے. یہ مالی خود مختاری خواتین کے بہتر سماجی مقام کا باعث بنی ہے. لیڈ ٹو باعث بنی ہے. امپرووڈ بہتر سوشل اسٹیٹس سماجی مقام اسٹیٹس مقام اینڈ گریٹر پارٹیسپیشن آف وومین اور بھرپور کردار ادا کرنے کے ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دیئر کمیونٹیز اپنی کمیونٹی کی معاشی ترقی میں. یعنی یہ مالی خود مختاری خواتین کے بہتر سماجی مقام اور اپنی کمیونٹیز کی معاشی ترقی میں بھرپور ادا کرنے کا باعث بنی ہے. یہ چیز یہ مالی خود مختاری یہ مالی خود مختاری خواتین کے بہتر سماجی مقام اور اپنی کمیونٹیز کی معاشی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا باعث بنی ہے. اچھا نمبر 5 خالدہ بروہی اور یہ خالدہ بروہی کون تھی؟ فاؤنڈر آف شوگر فاؤنڈیشن جو شوگر فاؤنڈیشن کی بانی تھی. شوگر. اچھا خالدہ بروہی از اے پاکستانی سوشل انٹرپرینور. خالدہ بروہی ایک پاکستانی سماجی کاروباری شخصیت ہے. سوشل سماجی انٹرپرینور کاروباری شخصیت اینڈ وومنس رائٹس ایکٹیوسٹ اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن ہے. وومنس رائٹس خواتین کے حقوق ایکٹیوسٹ سرگرم کارکن ایکٹیوسٹ کہتے ہیں سرگرم کارکن کو. اچھا شی از دا فاؤنڈر وہ بانی ہے اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے آف دی شوگر فاؤنڈیشن کی. یعنی اس شوگر فاؤنڈیشن کی بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے. اچھا اور یہ شوگر فاؤنڈیشن کیا بلا ہے؟ این آرگنائزیشن جو کہ ایک تنظیم ہے جو ایک ایسی تنظیم ہے آرگنائزیشن کہتے ہیں تنظیم کو ایمڈ ایٹ جس کا مقصد ہے امپاورنگ وومین خواتین کو با اختیار بنانا ان رورل پاکستان دیہی پاکستان میں. کیا مطلب ہے؟ یعنی پاکستان کے دیہی علاقوں میں. رورل کہتے ہیں دیہی یعنی دیہی علاقے. کس طرح؟ تھرو ایجوکیشن تعلیم کے ذریعے ووکیشنل ٹریننگ پیشہ ورانہ تربیت کے ذریعے ووکیشنل پیشہ ورانہ ٹریننگ و تربیت اینڈ فائنانشل انکلوژن اور مالی شمولیت کے ذریعے. یعنی وہ شوگر فاؤنڈیشن کی بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے جو ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد پاکستان کے دیہی علاقوں میں تعلیم پیشہ ورانہ تربیت اور مالی شمولیت کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا ہے. اچھا تو نیکسٹ ہے خالدہ's ورک. خالدہ کا کام فوکسز مرکوز ہے آن چیلنجنگ ہارمفل کلچرل پریکٹسز نقصان دہ ثقافتی روایات کا مقابلہ کرنے پر. خالدہ کا کام نقصان دہ ثقافتی روایات کا مقابلہ کرنے پر مرکوز ہے. فوکسز مرکوز ہے چیلنجنگ مقابلہ کرنے ہارمفل نقصان دہ کلچرل پریکٹسز ثقافتی روایات ثقافتی پریکٹسز روایات اینڈ پروموٹنگ وومنس رائٹس اور خواتین کے حقوق کو فروغ دینے پر. یعنی خالدہ کا کام نقصان دہ ثقافتی روایات کا مقابلہ کرنے اور خواتین کے حقوق کو فروغ دینے پر مرکوز ہے. خالدہ's گرو اپ ان اے ٹرائبل ایریا آف بلوچستان. خالدہ بلوچستان کے ایک قبائلی علاقے میں بڑی ہوئی. گرو اپ بڑی ہوئی. ٹرائبل ایریا قبائلی علاقے. ٹرائبل قبائلی ایریا علاقے. ویئر جہاں
اور she witnessed انہوں نے دیکھا witnessed دیکھا. کیا دیکھا؟ دی امپیکٹ آف اپریسو کلچرل نارمز جابرانہ ثقافتی روایات کے اثرات کو. امپیکٹ اثرات اپریسو جابرانہ یا ظالمانہ کلچرل اور ثقافتی نارمز اثرات آن وومن خواتین پر، یعنی جہاں انہوں نے خواتین پر جابرانہ ثقافتی روایات کے اثرات کو دیکھا. موٹیویٹڈ بائی دیز ایکسپیرئنسز، ان تجربات سے متاثر ہو کر، موٹیویٹڈ متاثر ہو کر، اور ایکسپیرئنسز اور تجربات. شی ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف، انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، ڈیڈیکیٹڈ وقف کر دی. اور ٹو ایڈوکیٹنگ فار وومنز رائٹس اینڈ امپاورمنٹ، خواتین کے حقوق اور ان کے بااختیار بنانے کی حمایت کرنے کے لیے. اچھا، ایڈوکیٹنگ حمایت کرنے کے لیے، وومنز رائٹ خواتین کے حقوق، اینڈ امپاورمنٹ اور خود مختاری. امپاورمنٹ خود مختاری یعنی بااختیار بنانا. ان تجربات سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی زندگی خواتین کے حقوق اور ان کے بااختیار بنانے کی حمایت کرنے کے لیے وقف کر دی. خالدہ فیسڈ سگنیفیکنٹ ریزسٹنس، خالدہ کو خطرات کا سامنا کرنا پڑا. فیسڈ سامنا کرنا پڑا، سگنیفیکنٹ یعنی اہم یا نمایاں یا بہت بڑے، ریزسٹنس خطرات. ریزسٹنس کے معنی ویسے تو رد عمل ہے، مزاحمت ہے، لیکن یہاں مطلب ہے خطرات. فرام ہر کمیونٹی، اپنی کمیونٹی سے، یعنی اپنی کمیونٹی کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ریزسٹنس کے معنی سے یہاں مراد ہے مخالفت. اینڈ تھریٹس، اور خطرات کا، ٹو ہر سیفٹی، اپنی سلامتی کے لیے، سیفٹی سلامتی. ڈیو ٹو ہر ایکٹیویزم، اپنی ایکٹیویزم کی وجہ سے، یا یعنی اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے. خالدہ کو اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے اپنی کمیونٹی کی طرف سے مخالفت اور اپنی سلامتی کے لیے خطرات کا سامنا کرنا پڑا. ڈسپائٹ دیز obstacles، ان رکاوٹوں کے باوجود، obstacles رکاوٹوں. she preserved in her mission، she preserved in her mission، انہوں نے اپنے مشن، وہ اپنے مشن پر ثابت قدم رہی. پریزروڈ ثابت قدم رہی، ان میں ہر مشن، اپنی مشن یعنی اپنی مشن میں. اچھا، اور ٹو برنگ پازیٹیو چینج، مثبت تبدیلی لانے کے لیے، یعنی ان رکاوٹوں کے باوجود وہ مثبت تبدیلی لانے کے لیے اپنے مشن پر ثابت قدم رہی، یعنی اپنے مشن کو جاری رکھا. اچھا، تھرو دی سگر فاؤنڈیشن کے ذریعے، خالدہ ہیز پرووائڈیڈ تھاؤزنڈس آف وومن ود، یعنی خالدہ نے ہزاروں خواتین کو فراہم کی. پرووائڈیڈ فراہم کی، کیا چیز فراہم کی؟ اسکلس ٹریننگ ان ایریاز، شعبوں میں مہارت کی تربیت. سگر فاؤنڈیشن کے ذریعے خالدہ نے ہزاروں خواتین کو شعبوں میں مہارت کی تربیت فراہم کی. کون سے شعبوں میں؟ سچ ایز امبرائڈری اینڈ ہینڈی کرافٹس، جیسا کہ کڑھائی اور دستکاری، یا کڑھائی اور دستکاری جیسے. سگر فاؤنڈیشن کے ذریعے خالدہ نے ہزاروں خواتین کو کڑھائی اور دستکاری جیسے شعبوں میں مہارت کی تربیت فراہم کی. اسکلز، مہارت، ٹریننگ، تربیت. ایریا سے یہ مراد ہے شعبے. امبرائڈری کڑھائی
اور ہینڈی کرافٹس اور دستکاری. انیبلنگ دیم جس سے وہ قابل ہوئی، انیبلنگ قابل ہوئی ہو، کس چیز کے قابل ہوئی؟ ٹو ارن اے لائیولیہوڈ، رزق کمانے کے، یعنی جس سے وہ رزق کمانے کے قابل ہوئی. اچھا، دی آرگنائزیشن آلسو فوکسز، یہ تنظیم توجہ بھی دیتی ہے، تو یہ توجہ بھی مرکوز کرتی ہے، آرگنائزیشن و تنظیم. آن ایجوکیٹنگ وومن، خواتین کو آگاہ کرنے پر، ایجوکیٹ تعلیم یافتہ بنانا، یہ مراد ہے آگاہ کرنا. کس چیز کے بارے میں آگاہ؟ اباؤٹ دیئر رائٹس، ان کے حقوق سے یا ان کے حقوق کے بارے میں. اینڈ پروموٹنگ جینڈر ایکویلٹی، اور صنفی مساوات کو فروغ دینے پر. پروموٹنگ، فروغ دینا، جینڈر صنفی ایکویلٹی مساوات، یعنی یہ تنظیم خواتین کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے اور صنفی مساوات کو فروغ دینے پر بھی توجہ دیتی ہے. اچھا، خالدہ بروہیز ایفرٹس ہیو ٹرانسفارمڈ، خالدہ بروہی کی کوششوں نے بدل دی ہے، ٹرانسفارمڈ بدل دی ہے. کیا چیز بدل دی ہے؟ دا لائیوز آف مینی وومن، بے شمار خواتین کی زندگیاں، ان رورل پاکستان کے دیہی علاقوں میں. یعنی خالدہ بروہی کی کوششوں نے پاکستان کے دیہی علاقوں میں بے شمار خواتین کی زندگیاں بدل دی ہے. بائی ایکوپنگ دیم وتھ اسکلز اینڈ نالج، انہیں ہنر اور علم فراہم کر کے. ایکوپ فراہم کرنا یا لیس کرنا، اسکلز اور ہنر، نالج اور علم، انہیں ہنر اور علم فراہم کر کے. شی ہیز انیبلڈ دیم، انہوں نے انہیں قابل بنا دیا ہے. کس چیز کے قابل بنا دیا ہے؟ ٹو اچیو فائنانشل انڈیپینڈنس، مالی خود مختاری حاصل کرنے کے. اینڈ چیلنج اپریسیو کلچرل نارمز، اور جابرانہ ثقافتی روایات کے مقابلہ کرنے کے. چیلنج مقابلہ کرنا، اپریسیو جابرانہ یا ظالمانہ، کلچرل اور ثقافتی نارمز روایات، یعنی انہیں ہنر اور علم فراہم کر کے انہیں یعنی خواتین کو مالی خود مختاری حاصل کرنے اور جابرانہ ثقافتی روایات کے مقابلہ کرنے کے قابل بنا دیا ہے. ہر ورک ہیز فاسٹرڈ، ان کے کام نے پیدا کیا ہے، فاسٹرڈ پیدا کیا ہے. کیا چیز پیدا کیا ہے؟ اے سینس آف امپاورمنٹ اینڈ ریزیلینس، خود مختاری اور ثابت قدمی کا احساس کرنا. امنگ وومن، خواتین میں، ان کے کام نے خواتین میں خود مختاری اور ثابت قدمی کا احساس پیدا کیا ہے. تو اس کو میں امنگ وومن تک دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. ہر ورک ہیز فاسٹرڈ اے سینس آف امپاورمنٹ اینڈ ریزیلینس، اس کو پڑھتے ہیں ریزیلینس. امنگ وومن، ان کے کام نے خواتین میں خود مختاری اور ثابت قدمی کا احساس پیدا کیا ہے. امپاورمنٹ، خود مختاری، اور ریزیلینس کے معنی ہے ثابت قدمی. کنٹریبیوٹنگ ٹو اے براڈر موومنٹ، وسیع تحریک میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. فار جینڈر ایکویلٹی ان پاکستان میں صنفی مساوات کے، یعنی جو پاکستان میں صنفی مساوات کے وسیع تر تحریک میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اچھا، ان کے کام نے خواتین میں خود مختاری اور ثابت قدمی کا احساس پیدا کیا ہے، جو پاکستان میں صنفی مساوات کے وسیع تر تحریک میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اچھا، براڈر کہتے وسیع تر موومنٹ اور تحریک.
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ یونٹ کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔